بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کی علم میں یہ بات تھی کہ بہت جلد جو ہے فلسطینیوں کو ایک دیر پا امن کی جو فاختہ ہے وہ وہاں پہنچ جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پہلے مرحلے میں 2 ماہ کی جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ جنگ بندی بڑھتی جائے گی۔ لیکن اس میں ایک اور موڑ بھی آ گیا ہے۔ وہ موڑ کیا ہے بتاتے ہیں ابھی اس میں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ ایک اور پلان کے ساتھ، اس سے وتکوف کے علاوہ ایک اور، یعنی جنگ بندی کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ پلان کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بات یہ بتاؤں کہ الجبران قبیلے کے سربراہ جو الخلیل میں رہائش پذیر ہیں، اور یہ مکہ، مدینہ اور آپ کے بیت المقدس کے بعد تینوں مذاہب جو ہیں عیسائیوں اور مسلمانوں اور جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ایک بہت ہی اہم شہر ہے، اور فلسطین کا دوسرا بڑا شہر ہے، یعنی غزہ کے بعد جو ہے فلسطین کا یہ دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں یہودی اپنا نبی کی بھی کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ تینوں افراد اس الخلیل شہر میں آسودہ خاک بھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، تینوں انبیاء کرام۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دور میں جب انہوں نے یہاں حکومت قائم کی تو وہ بھی یہاں پہ سلطنت الخلیل کے نام سے یہاں پہ بنائی گئی تھی، اور وہ سربراہ تھے، اور یہ جو الخلیل شہر ہے یہ اس کا دارالخلافہ تھا۔ تو یہ پوری صورتحال کو سمجھنے کے بعد یہ اندازہ کر لیں کہ اس جگہ سے ایک قبیلہ ہے موجود جو یہیں رہتا ہے، اور جس کے 7 لاکھ لوگ جو ہیں نا اس قبیلے کے ارکان ہیں، اور ان کے ممبر بھی ہیں، اور لوگوں نے اس کے سربراہ نے جناب نیتن یاہو صاحب کو ایک خط بھیجا ہے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم اصل میں اس فلسطین تو کوئی جگہ نہیں ہے، نہ فلسطین کوئی ملک ہے، نہ ہونا چاہیے، بلکہ دراصل جو ہے یہاں کے قبائل جو ہیں وہ ملک ہوتے ہیں، اور جو اس وقت عرب ممالک میں بیشتر جو اس وقت سربراہان ہیں وہ قبائل کے سربراہ بھی ہیں، تو اس لیے وہ تمام ممالک ترقی کر رہے ہیں اور وہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے ممالک، جہاں پہ جمہوریت بھی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ آمریت کا خاتمے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جہاں پہ کوئی قبیلہ نہیں ہے، جیسے شام ہے، عراق ہے، ایران ہے، ان ممالک میں کوئی قبائل حکمران نہیں ہے، بلکہ ایک جو طریقہ کار، دستور، قانون کے مطابق ایک حکمرانی چل رہی ہے۔ یہ تمام قبائل جو ہیں، یہ جو تمام ممالک ہیں، یہاں پہ عدم اعتماد اور عدم جو ہے امن کی فاختہ کا کہیں دور دور تک گزر بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ان قبائل کو سب کو الگ کرنے کے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قبائل پہ یہ ممالک نہیں ہیں، اور عربوں کی جو سائیکو ہے یا عربوں کی جو ترقی کے راستے ہیں وہ قبائل کی وجہ سے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے، ہے نا، الخلیل کے نام سے ایک ریاست ہوگی، اس کو تسلیم کیا جائے، سلطنت الخلیل، اور سلطنت الخلیل کو جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ کے تحت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اور اسرائیل جو ہے وہ الخلیل ریاست کو تسلیم کرے، جن کی ہماری تعداد 7 لاکھ ہے، اور یہ مزید بھی فلسطینیوں کو۔ اچھا، یہ الخلیل شہر ہے کہاں پر؟ سوال یہ ہے کہ الخلیل شہر کی جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ دراصل ویسٹ بینک میں موجود جو ہے ہمارے محمود عباس صاحب کی حکومت، جسے اوسلو ایکارڈ کے تحت جو ہے وہ بنایا گیا تھا، تو اس حصے کے ایک بالکل دریائے اردن کے ساتھ ہے یہ الخلیل شہر، تو اس سے جو مغربی کنارہ کہلاتا ہے یہ فلسطین کا، تو اسے اس علاقے میں بنایا جا رہا ہے۔ یہ پورا پلان جو ہے اس سے وتکوف کے پلان سے ایک الگ پلان ہے، اور یہ جو ان کی دوسری بیٹی ہیں، جو دوسری ماں پہلی والی ماں سے تھیں، ان کی بیٹی کے یعنی کہ صدر ٹرمپ صاحب کے جو ہیں وہ سمدھی صاحب نے اس پلان کو مرتب کیا ہے، اور اس پلان کے تحت یہ ہے کہ ایک علیحدہ ریاست بنے گی جو فلسطین نہیں ہوگی۔ الجبران کے جو ہمارے سربراہ ہیں، الجبران
قبیلے کے جو سربراہ انہوں نے کہا یہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، اور فلسطینی کوئی ریاست تھی ہی نہیں اور نہ اس کا کوئی وجود تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں فلسطین کے جو مزاحمتی تحریک ہے جو 70 سال سے چل رہی ہے، اس کے تمام ارکان کو، اس کے تمام رہنماؤں پر بہت شدید قسم کے اور ناقابل برداشت الزامات عائد کیے ہیں۔ اسی خط میں جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ فلسطین کی کوئی ریاست نہیں تھی، نہ تھی، نہ ہے، نہ اس کو بنانا چاہیے۔ تو یہ جو 2 اسٹیٹ کا جو پروگرام اس وقت اسٹے وتھ کوف لے کے چل رہے تھے، اور جنہوں نے اب 48 گھنٹے میں اس کو جو ہے ان کے پاس، ٹرمپ کے پاس جو ہے پیش ہونا تھا، وہاں پر جو ہے وہ ہمارے نیتن یاہو صاحب آ کر کے اس پلان کو منظور کرنا تھا اور ٹرمپ نے اعلان کرنا تھا ایک ساتھ۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کیمرے کے سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اعلان کرنے کے لیے، یا کیمرے کے پیچھے رہیں گے، لیکن یہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ اس وقت تیار کی گئی ہے، جس سے فلسطینی جو تقریباً 1 سال اور 8 ماہ سے، یعنی وہ جو اس وقت جو ان کا قتل عام جاری ہے، ان کو بہت شدید مزاحمتوں کا سامنا ہے، یورپی اسلحہ سے، اور اسلامی ممالک کے لاپرواہی سے تھوڑی سی، یا اسلامی ممالک کے لوگوں کی بیچاروں کی کمزوری کی وجہ سے جو اس وقت جو ہے ان کو پریشانیوں کا سامنا ہے، اس سے نجات کا وقت آ گیا تھا۔ اور 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے، جو ایک سعودی عرب کا فارمولہ تھا، اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ لہذا اس پروگرام کو اب کسی نہ کسی طرح نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اسٹے کریں گے، اس لیے کہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ نیتن یاہو کا دورہ جو ہے وہ آج سے امریکہ کا شروع ہوا ہے، اور یہ تقریباً 1 دن، یعنی ان کے دورے سے 24 گھنٹے پہلے یہ ایک الجبران کے بارے میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ یہ ہاشمی خاندان سے، یعنی اردن میں جو ہاشمی خاندان جو ہے وہ موجود ہے، ہاشمی خاندان سے ان کے بڑے قریبی روابطے تھے، اور اسی وجہ سے ہاشمی خاندان کی حمایت سے ان کے ایک محمد علی الجبران جو تھے وہ تقریباً 40 سال تک یروشلم کے میئر بھی رہے، اور انہوں نے بڑی جدوجہد بھی کی ہے، لیکن وہ جو مزاحمتی تحریکیں تھیں اس سے محمد علی الجبران جو ہے وہ ان کے کچھ زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے، چاہے وہ یاسر عرفات کے ہوں یا وہ شیخ یاسین کے ہوں۔ اس سے وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ الجبران قبیلے جو ہیں وہ ان کے خلاف رہتے تھے۔ یہی صورتحال اس وقت بھی سامنے آئی ہے، یعنی اس وقت جب فلسطینی ریاست کے قیام، یعنی 2 اسٹیٹ سلوشن جو کہ قائد اعظم کا منصوبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان بھی اس کو منظور کر رہا ہے، اور پورا عالم عرب بھی منظور کر رہا ہے، اور خود نیتن یاہو جو ہے کسی نہ کسی طور پر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بھی اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک ایسا پلان جو ہے وہ اسٹے وتھ کوف کے جو اپوزٹ ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پورے فلسطین میں ایک بے چینی، یہ سمجھ لیں کہ پورے عالم عرب میں ایک عجیب سے بے چینی پیدا ہو گئی ہے، اور عالم عرب کی رائے عامہ یہی ہے کہ الجبران وغیرہ کے جو بیچ میں لایا جا رہا ہے یہ کسی سازش کے تحت ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں یہ سب ہم بھی جان رہے ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہوگا، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اب کوئی بھی راستے میں آئے گا، چاہے وہ الجبران ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، یا یورپی ممالک ہوں، یا امریکی کوئی سازش اس میں کار فرما ہوں، لیکن اب فلسطینیوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اب یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 12 مہینے، 1 سال گزرا، اور پھر اس کے بعد 8 مہینے گزرا، لیکن فلسطینیوں کی قربانی جو ہے وہ جاری ہے۔ عام فلسطینی جو ہے وہ شہادتیں بھی پیش کر رہے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہیومن رائٹس دنیا کی کیا کہتی ہے، اور انسانی حقوق کون ہے اور کیسا ہے، اس پر تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی دنیا اس کو سننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے تحت جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ اچانک جو ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے فلسطین میں شروع ہوئی ہے، الخلیل شہر سے، الخلیل جو ایک مقدس شہر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، مکہ، مدینہ، بیت المقدس کے بعد ایک بہت ہی اہم شہر ہے، یہ مقدس شہر ہے، اور اس شہر کے جو باسی ہیں وہاں سے الجبران
کہ جو قبیلہ ہے ان کی یہ آواز اٹھ رہی ہے۔ لیکن اس سب صورتحال کے باوجود بھی اس وقت جو قطر میں اور مصر میں ان دونوں ممالک نے مل کر کے یہ جو کوشش شروع کی ہے 2 اسٹیٹ سلوشن کی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دنیا میں 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ یورپی ممالک جو ہیں، فرانس ہے، برطانیہ ہے اور اسپین ہے اور سارے بڑے ممالک جو ہیں اس وقت، اور خود ٹرمپ صاحب کی یہ کوشش ہے کہ نیتن یاہو کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ جو آپ نے ایک کوئی نئی، اصل میں اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں کا پلان ہے، اصل میں اس کے پیچھے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ صاحب کے سمدھی صاحب موجود ہیں، ہے نا، اور دوسرے جو ہیں وہ اسرائیل کے وزیر خزانہ صاحب بھی کبھی ان سے الجبران قبیلے سے بہت گہرے مراسم ہیں۔ تو ان پورے مراسم کی موجودگی میں تو یقینی طور پہ یہ کوئی حقیقی پلان تو ہے نہیں، اور نہ یہ فلسطینیوں کو قبول ہوگا اور نہ فلسطینی اس پلان کو قبول کریں گے۔ لہٰذا میری اب بھی دنیا سے یہی کوشش ہے، اقوام متحدہ سے، ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹوں سے یہی التجا ہے، ان سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ جو ساری صورتحال آپ اس وقت سامنے لا رہے ہیں وہ فلسطینیوں نے ایک طویل جنگ کی ہے، تو اس طویل جنگ کے بعد، اس پوری صورتحال کے بعد اب یہ ایک نیا شوشہ جو الجبران کے قبیلے سے نکل کے آئی ہے، جس کی 7 لاکھ وہ خود بتا رہے ہیں، لیکن بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں مزید اضافہ بھی ہمارے ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو اس آج کا سب سے اہم موضوع ہے وہ برکس کی سمٹ، جس میں آپ نے دیکھا کہ پوٹن صاحب بھی شریک نہیں ہوئے، شی جن پنگ بھی شریک نہیں ہوئے، اور جو ہے وہ ایران کے جو صدر ہیں مسعود صاحب وہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ اس پوری صورتحال، اس کے علاوہ یہ 11-12 ممالک کا جو ایک اتحاد ہے، اس میں اتحاد میں اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اتحاد جو ہے، برکس کا جو اتحاد ہے، وہ فلسطینیوں کی مظلومیت کے حق میں ایک قرارداد لے کر آئے اور یہ کہے کہ جی بھئی اس قرارداد میں ہم ان کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری دنیا جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ 11-12 ممالک میں، اور جس میں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو برکس کے ممالک ہیں، اس میں آپ نے اگر دیکھ لیں، اگر مودی صاحب کی مرضی ہوئی اور ان کو اجازت مل گئی تو وہ بھی اس پہ سائن کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں کریں۔ لیکن چین، ایران اور دیگر ممالک، جو سعودی عرب جو ہیں اور خود جو ہے وہ پوٹن صاحب جو ہیں، وہ اس قرارداد کے حامی ہیں کہ فلسطین کے جو مظلوم ہیں، فلسطین کے جو بیچارے بہت دنوں سے پریشان حال اور بہت دنوں سے ان کی جو ہے وہ ان کو جبراً جو ہے وہ قید خانے میں رکھا ہوا۔ آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ابھی تو وہ قتل گاہ کھلی نہیں ہے، ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں صرف عورتیں اور بچوں کی تعداد جو ہے وہ 80-90% کے قریب ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، لیکن جب وہ مقتل کھلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری نئی جدوجہد کو بہت اچھی طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس سے جو ہے میری جو ہے وہ صلاحیتوں کو بھی اضافہ ہوا۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ اور اس پوری صورتحال سے مجھے مزید حوصلہ ملا ہے یوٹیوب کی اس پالیسی سے کہ انہوں نے جو ہے نا ان لوگوں کو دوبارہ جو ہے موقع دیا ہے کہ جو اس پوری صورتحال، دنیا کی جو صورتحال کو جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور یوٹیوب کی وجہ سے ہی آج ہم اس قابل بھی ہوئے ہیں کہ ہم دنیا تک اپنی آواز کو پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔